السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم محبت کے حصار میں ایک نئی ایپیسوڈ تیری جستجو میں سنیں گے. سنو حماد، میں شادی کرنا چاہتی ہوں فوراً. اس نے اچانک بورڈ سے انگلیاں ہٹا کر حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو یہ بیٹھے بٹھائے اسے کیا سوجی. سنا تم نے کیا کہا؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی. یہ اچانک شادی کا خیال کہاں سے آ گیا تمہیں؟ بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو اس چیز کے سخت خلاف تھی. حماد نے قدرے تعجب سے کہا. جناب ابھی اچانک خیال نہیں آیا. مجھے رات بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے کہ میں شادی کر کے پہلے اس کے خلاف تھی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں. مجھے اچھی لگتی ہے شادی شدہ لائف، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے. وہ ہنسی بیزاری شکل بنا کر بولی. کیا مجبوری ہے؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکا. بس ہے کچھ مجبوری، وہ لاپرواہی سے کہہ کر پھر بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی، جس سے حماد سمجھ گیا کہ وہ مجبوری نہیں بتائے گی. تب سر جھٹک کر وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا. سنو. قدرے توقف سے اس بات حماد اس کی طرف متوجہ ہوا. اس بار وہ بیزاری سے بولا. اب کیا ہے؟ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری نظر میں اگر کوئی الو کا پٹھا ہو تو بتانا. کیا؟ وہ اچھل پڑا. کیا کہا تم نے؟ الو کا پٹھا؟ ہاں، انتہائی سادگی سے جواب آیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ حماد کی بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ قابل دید تھی. کوئی مشکل زبان تو میں نے نہیں بولی. وہ اندر ہی اندر محفوظ ہو رہی تھی. ظاہر ہے سادگی سے بولی. دیکھو، تم مذاق کے موڈ میں ہو تو کسی اور کے ساتھ کر لو. میں کسی وقت اس مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. ابھی میں فائل دیکھ رہا ہوں، جیسے ابھی سائن کے لیے باس کے پاس بھیجنا ہے. فائل پر جھک کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا. میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی تھی، میری بات پوری سن لو. شٹ اپ. حماد اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. عجیب آدمی ہو. میرا خیال تھا تم میری مدد کرو گے. مدد نہ صحیح، چلو میں خود ہی کر لوں گی. وہ اپنے آپ بولے جا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی. 5 بجے جب اس کی ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ اکیلی ہی بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی. کچھ دیر بعد حماد اس کے قریب لا کر بائک روکی. تب بھی وہ آرام سے منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی. سنو، آج تم وہ بھول گئی ہو، حماد نے کہا تو بے اختیار اس کی طرف پلٹی. کیا؟ خدا حافظ کہنا. خدا حافظ. وہ بڑے مزے سے ہاتھ ہلاتا بائک بھگا کر لے گیا. وہ تلملا گئی تھی اور گھر آنے تک دیر ہی دیر میں ایسی گالیاں دے رہی تھی اور مزید موڈ خراب کرنے کو آگے تائی جی موجود تھی. اس عورت کو دیکھ کر تو اس کو خون ہولنے لگتا تھا. آ گئی ہے نیلا. ہائے بیچاری، کیسی تھکی تھکی سی لگ رہی ہو. سارا دن آفس میں کام کرتی ہو، پھر ماری ماری بسوں کے دھکے کھاتی ہو. تائی جی کی چاپلوسی شروع ہو گئی. جب بیٹی منہ ہاتھ دھو لے، تیرے لیے کھانا لاتی ہوں. بس رہنے دے تائی جی. اس نے حتم المکان اپنے لہجے پر قابو رکھ کر تائی جی کو اٹھنے سے روک دیا. پھر فوراً اماں کی طرف متوجہ ہو گئی. کیسی طبیعت ہے اماں آپ کی؟ اب تو بہت بہتر ہوں، اماں نے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے اسے تائی جی سے بدتمیزی کرنے سے باز سہنے کا اشارہ کیا. کھانا کھایا تھا آپ نے؟ اور دوا بھی لی تھی؟ ان کا اشارہ سمجھ کر اس نے تائی جی کو یکسر نظر انداز کر دیا. ہاں، اب میں بچی نہیں ہوں جو تم مجھ سے کھانے اور پینے کا پوچھ رہی ہو. جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ. اماں نے ان سے ٹوکا اور تائی جی ٹوکنے لگی. لو، ایک تو بچی تمہاری اتنی فکر کر رہی ہے اور تم اسے ڈانٹ رہی ہو. اس نے سر جھٹکا. آنگن میں لگے واش روم پر منہ ہاتھ دھونے لگی. پھر وہیں سے کچن کا رخ کیا، کیونکہ جانتی تھی کہ تائی جی جلدی ٹرنے والی نہیں ہے. رات تک بیٹھیں گی اور جو انہیں لینے آئے گا وہ بھی کھانا یہی کھائے گا. اس لیے چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی کہ دال چھولنے لگی. دال چاول جلدی پک جاتے ہیں، وہی پکا کر فارغ ہو گئی. ساتھ میں سلاد یا چٹنی کا کوئی تکلف بھی نہیں کیا.
گو کہ تائی جی روزانہ نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے میں ایک چکر ان کا ضرور لگتا تھا۔ ان کی آمد کا مقصد بھی وہ جانتی تھی۔ وہ تو ایک بار ان کی باتیں سن کر اس کی نیت جان چکی تھی، جبکہ ہوشیار ہوگی، ورنہ اب تک تائی جی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوتی۔ یہ جو تائی جی ہر دوسرے دن آ جاتی ہے نا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہوتے ہی وہ اماں کو سنا کر بولی، پتہ نہیں لوگ اپنے چہرے پر رنگ برنگے کھول چڑھا کیسے لیتے ہیں۔ یہی تائی جی پہلے میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب واری صدقے جاتی ہیں۔ زہر لگتی ہے مجھے ان کی بناوٹ۔ اماں کستن خاموش رہیں، یوں بھی اس نے انہیں مخاطب نہیں کیا تھا، اپنے آپ بولے جا رہی تھی، ہائے بچی بیچاری کیسے تھک جاتی ہے، اب میں بچی ہو گئی۔ 4 سال پہلے مجھے پکی عمر کی عورت کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، کم از کم اپنی زبان پر تو قائم رہے۔ کیوں اماں، اب میں پہلے سے کم عمر نظر آنے لگی ہوں؟ اس نے بالوں کو کلپ کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اپنی اماں سے پوچھا۔ ہیں؟ اماں نے یوں دیکھا جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو، جس پر وہ تب کر بولی، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ باس کے آنے میں بھی کچھ دیر تھی، اس لیے وہ اطمینان سے اخبار لے کر بیٹھ گئی اور اس میں ضرورت رشتہ کے اشتہار دیکھنے لگی۔ حماد نے پہلے کن آنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر ٹیبل کے بجائے ہلکی سی آواز میں گانا گانے لگا۔ اگر تم نے مجھے سنا رہے ہو تو بالکل بیکار ہے، وہ اخبار رکھ کر بولی، کیونکہ مجھے تم سے روٹھنے کا کوئی شوق نہیں۔ واقعی تم ناراض نہیں ہو؟ حماد خوش ہو کر اپنی چیئر اس کی طرف گھما کر بولا، نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم سے تمہارا ایسا کوئی نہ کوئی ناتا نہیں جس سے میں تم پر ناراض ہو جاؤں۔ پھر وہ فوراً سنبھل کر بات بدل گیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آتے ہی اخبار میں کیا تلاش کرنے لگ گئی ہو؟ رشتہ؟ لیکن افسوس آج میرے مطلب کا کوئی نہیں، ورنہ اس وقت خط لکھ کر پوسٹ کرا دیتی۔ اس نے ہنسی مایوسی کا اظہار کیا تو وہ اس تعجب سے بولا، کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ ہاں، میری شرط وہی ہے۔ یعنی کوئی الو کا؟ بس، حماد نے سر اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، باس آ رہے ہیں، پھر بات کریں گے۔ اس نے گردن موڑ کر گلاس ڈور سے باہر دیکھا، پھر جلدی سے دست ہو کر ڈیسک ٹیک سے لگا کر بیٹھ گئی۔ جب باس اس کے ٹیبل کے پاس سے گزر رہے تھے وہ مصروف ہو چکی تھی۔ پھر آف ٹائم میں آفس سے نکل کر حماد کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں چلی آئی، کیونکہ اس کا مسئلہ سنجیدگی کے سننے اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کر چکا تھا۔ چائے کے ساتھ کیا لوگی؟ وہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ سینڈوچ۔ اس نے وقت ضائع کیے بنا اس کے لیے سینڈوچ کا آرڈر کر دیا اور واپس اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھنے لگا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میرے گھر میں صرف میں اور میری اماں ہیں۔ 4 سال پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں اماں کا سہارا بنوں گی، اور میرا خیال ہے میں بڑی حد تک اماں اور گھر کو سہارا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران اماں نے بہت چاہا میری شادی کر دے، لیکن میں منع کرتی رہی، کیونکہ میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اماں کو غالباً یہ فکر تھی بلکہ ابھی کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس خدشے کا اظہار انہوں نے بارہا میرے سامنے کیا، مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ شاید ابھی بھی مجھے احساس نہ ہوتا اگر کچھ برسوں حالات اماں کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، حماد پرسوں رات گرمی کی شدت سے اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اماں فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت میں اتنی خوفزدہ ہوئی، یوں لگا جیسے اماں سچ مچ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ بس اس کے بعد اماں کچھ دیر میں ہوش بھی آ گئی، لیکن میرے اندر سے یہ خوف نہیں گیا، خواہ نہ اللہ نہ کرے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ خاموش ہو کر میز کی سطح کھرچنے لگی، اپنے تئیں خود کو نارمل پوز پر کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اندرونی خوف کے باعث قدرے زردی مائل ہو رہا تھا۔ حماد نے فوراً کچھ کہنے کے بجائے ٹرے اس کے سامنے کھسکا دی، لو چائے پیاؤ۔ اس نے پہلے سینڈوچ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر چائے بنانے لگی تو حماد کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں،
پھر قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، لڑکیاں تو بڑے خوبصورت آئیڈیل بناتی ہیں اور تم خود اچھی خاصی خوبصورت اسمارٹ لڑکی ہو۔ پھر وہ تمہاری احمق والی شرط میری سمجھ میں نہیں آئی تمہیں ہینڈسم ساتھی مل سکتا ہے۔ ہینڈسم بندہ میری شرط تو نہیں مانے گا نا؟ وہ بڑی حد تک سنبھل کر مسکرائی۔ کیا مطلب تمہاری شرط؟ کیا ہے تمہاری شرط؟ وہ قدرے الجھ گیا۔ میرے ساتھ رہنے کی، یعنی گھر داماد۔ ہاں، کیوں؟ میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی انہیں جہیز میں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ کوئی الو کا پٹھا ہو، خدا کے لیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، الو کا پٹھا کے بجائے احمق کہہ لو، ایک ہی بات ہے، مطلب بھی ایک ہی ہے، تو تم کیوں چڑھ رہے ہو؟ میں تمہیں تو نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑنے کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے بولی۔ اچھا، فضول بکواس نہیں کرو اور مجھے سوچنے دو۔ وہ اسے ٹوک کر چائے پینے میں لگ گیا، پھر کپ خالی کرتے ہوئے ویٹر کو بلا کر بل پے کیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلو۔ کہاں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن حماد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت آرام سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر تلملاتے ہوئے باہر آئی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، میں نے وعدے کے مطابق تمہارا مسئلہ سنجیدگی سے سنا ہے، لیکن اس کا جو حل تم نے سوچا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے۔ لہٰذا پہلے تم خود سنجیدگی سے تمام پہلوؤں پر غور کرو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ تم سے اب میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی، وہ چڑ کر بولی اور تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اماں پروسن حالہ سے اس کی بات کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو انہیں اطمینان ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسا اطمینان ملے گا، ایک وقت کی روٹی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اپنے آپ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، مجھے اماں کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اماں کو میری کتنی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہوگا اماں کو، اور میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ رات میں وہ خود اطمینان سے سو گئی۔ اور انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کی مصلحتیں کم نہیں ہوتی۔ جانے اس کی کیا مصلحت کی جب وہ صبح اماں کے لیے اٹھی، وضو کرتے ہوئے غسل خانے میں ان کا پاؤں پھسل گیا۔ ان کی پہلی چیخ پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً بستر چھوڑ کر بھاگی۔ اماں کو اٹھانا ہی مسئلہ تھا، اتنی صبح کیسے مدد کے لیے پکارے؟ کچھ ہمت کرے اماں، وہ ان کی دونوں بازوں میں اٹھا کر بولی، لیکن اماں کو ہائے ہائے میں اس کی آواز تھپ گئی۔ پتہ نہیں کولہے کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی یا اسے کچھ زیادہ ہی، اماں تڑپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں گھسیٹ کر آنگن میں رکھی چارپائی پر لٹایا، اتنے میں وہ خود بھی پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اماں کا تو برا حال تھا، کیا ضرورت تھی آپ کو اندھیرے میں اٹھنے کی؟ گھور کے اب اجالا پھیل رہا تھا، لیکن آگے سے جو اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اب بتائیے میں کیا کروں، کہاں لگی چوٹ بتائیے؟ اماں اپنی ہائے ہائے میں اس کا کوئی بات سن کر جواب نہیں دے رہی تھی۔ تب وہ جا کر پڑوسن حالہ کو بلا لائی اور ان کی بولا کہ ماں کی مدد کریں اور ان کو چارپائی پر لٹا دیں۔ پھر حالہ کے کہنے پر انہیں تیلے ہلدی گرم کر کے دیا اور وہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ اندر حالہ پتہ نہیں اماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ وہ ان کی چیخیں سن کر دہل تھی اور کتنی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن چھلکنے سے پہلے اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ ہلدی تیل کی مالش سے غالباً اماں کچھ آرام کر رہی تھی یا ان کو آرام مل رہا تھا۔ جب ہی اس کی چیخیں بند ہو گئیں تب وہ ناشتے کی ٹرے رکھ کر اندر آئی، حالہ کو زبردستی ناشتے پر بٹھایا اور اماں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ آفس جانا تو اب ممکن نہیں تھا، اس لیے ناشتے کے بعد کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھی انہیں تسلیاں دیتی رہی، پھر دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ اس دوران اس کا ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اماں جلدی سے ٹھیک نہ ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسے نوکری سے ہاتھ بھی دھونے پڑ جائیں، پھر گھر کی گاڑی کیسے چلے گی، اور آخر میں وہ حماد کو گالیاں دینے لگی جو اس کا مسئلہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ بڑا آیا میرے مسئلے کو مناسب حل دینے والا، اس کے علاوہ کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اسے ہرگز نہیں کہوں گی، خود ہی کوشش کروں گی،
بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتا، کوئی بھی خوشی سے میرے ساتھ رہنے کو راضی ہو جائے گا اور ہمیں دال روٹی مل جائے گی۔ شام تک وہ ایسے ہی سوچوں میں خود کو بہلاتی رہی۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر حد درجہ مایوسی اور تنگی کے آثار نمایاں تھے۔ اگلے 3-4 دن بعد حالت شام کو آ کر اماں کی مالش کرتی رہی، جس سے ان کی درد میں تو کافی کمی ہوئی، لیکن وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی، جس سے تشویش میں مبتلا ہو کر ڈاکٹر کو بلانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی وقت حماد آ گیا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ وہ دروازے کے دونوں پٹ تھامے ان کی آمد پہ حیران ہو رہی تھی اور اس سے مسکرا کر پوچھا، ہاں آؤ۔ وہ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ابھی تک ناراض ہو؟ وہ اندر آ کر بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ سوری، میں بھول گیا تھا، ہمارا ایسا کوئی ناطہ نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آفس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی بات دہرا کر موضوع بدل گیا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ باتھ روم میں گر گئی تھی۔ اوہو، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس روز سے 4 پائی پر پڑی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کم از کم مجھے فون تو کر دیتی۔ تم کیا کرتے؟ کچھ نہیں، میں بھی آ کر سکتا تھا، وہ پڑ گیا۔ وہ چڑ گئی۔ سب کچھ تو وہ کرے گا، وہ تو احمق یہاں آ کر رہے گا۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اندر اماں کے پاس آ گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ سر جھلک کر کچن میں آئی۔ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ پہلی بار آیا ہے، اسے اماں سے متعارف کروا دے۔ پتہ نہیں اماں کیا سمجھیں گی۔ ہاتھ سے جھلے بونے انداز میں چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر آئی تھی اور کچن میں چھلانگ لگا کر بولا، سنو مسٹر احمد، ابھی چائے مت بناؤ، میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں۔ تم نے اس چولہے سے کتنے اٹھا کر اس کا نشانہ لیا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ پھر 10 منٹ میں ہی وہ ڈاکٹر کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں کے چیک اپ کے بعد اسے چھوڑنے گیا تو دعائیں اس کے ہاتھ لکھ کر بھیج دی۔ وہ بھی لیتا آیا، پھر اماں کے قریب کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ کر ان سے بولا، اب تم چائے لا سکتی ہو میرے لیے؟ اماں یہ آفس میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اسے اب خیال آیا، میں بتا چکا ہوں۔ وہ فوراً بول پڑا، اور سن لو، میں چائے پیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں بیٹا؟ وہ صرف چائے ہی کیوں، کھانا بھی لے کر آؤ، اماں نے کہا تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ خاصا چڑھانے والا انداز تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، پھر پہلے چائے بنا کر اسے اندر پہنچائی، اس کے بعد کھانا پکانے میں لگ گئی تو درمیان میں اہلاکن بھی اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اماں کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہوگا۔ اس کے اندر کوئی تجسس نہیں تھا، جب بھی آرام سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کم از کم باس کو اپنی چھٹی کی درخواست تو دے دو۔ اس نے جاتے وقت اسے احساس دلایا تو وہ مایوسی سے بولی، میرا خیال ہے اب میں جاب نہیں کر سکوں گی، کیونکہ اماں جلدی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لمبی چھٹی باس دیں گے نہیں۔ تم کہہ کر تو دیکھو، اس دوران میں کوشش کرتا ہوں کوئی اچھا لڑکا گردمادی کی شرط پر پورا اتر جائے۔ نہیں حماد، وہ ٹوک کر بولی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ارے بھائی، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے شادی نہیں کرنی؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے یوں ہی نیچے جھک گیا تھا۔ اب میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ وہ ارزادگیوں میں گھری بہت دیر تک اپنی سی لگ رہی تھی۔ حماد حسن کے اس چہرے کو گہری نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اگلے روز تائی جی آئیں اور اماں کی حالت پر پہلے باقاعدہ آنسو بہائے، پھر مایوسی کا اظہار کر کے ایک طرح سے دل شکنی پر اتر آئیں۔ بڑھاپے کی چوٹ ہے، اب یہ ٹھیک ہونے والی نہیں، چلنے پھرنے سے تو اب تم معذور ہو سمجھو اپنے آپ کو۔ ہائے بیٹی، پرایا در ہے، کب تک تمہارے پاس بیٹھے گی؟ میں کوئی پرایا در نہیں ہوں خالہ، وہ بول پڑی، مجھے اماں کے پاس رہنا ہے۔ سارا دن تو نوکری چھوڑ نہیں سکتی، اب گزارا کیسے ہوگا؟ ارے مجھے تو پہلے ہی تم اپنی اماں کی بیٹی کی اتنی فکر رکھتی ہو، کسی مرد کا سہارا نہیں ہو، اوپر سے نوکری چھوڑ کر تم اب بالکل ہی بے باک ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ چلو میرے ساتھ، اب میں تم دونوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا ہے تائی جی، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ شام میں حماد آیا تو وہ اسے اماں کے پاس چھوڑ کر آنگن میں آ بیٹھی۔ اس وقت کرنے کو کچھ نہیں تھا۔
حماد کے لیے چائے بنانے کا اس کے دل نے خیال چاہا، لیکن شاید گرمی کی وجہ سے کچن میں نہیں گئی۔ وہ کافی دیر اماں کے پاس بیٹھ کر جب باہر آیا تو اسے آرام سے بیٹھے دیکھ کر تڑپ کر بولا، بڑی بے مروت ہو، ایک کپ چائے نہیں پوچھا؟ چائے نہ صحیح تو ایک گلاس پانی ہی دے دیتی، اگر تمہیں پیاس لگی تھی تو تم مانگ لیتے۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی۔ پیاس تو لگی ہے، وہ اس کے سامنے چارپائی رکھ کے بولا، جب پھلک میں کانٹے چبھنے لگے تو بتانا۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ چڑ کر بولا۔ عقل مند آدمی ہو جلدی سمجھ گئے۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور حماد اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے آنے سے محلے والے ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہ مت کہنا کہ لوگوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، ہم تو کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ قدرے سوچ انداز میں کہنے لگا، گویا تم اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ اس معاشرے میں عورت اکیلی نہیں رہ سکتی۔ پھر تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟